بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. اس سبق میں الفاظ معنی کو ہم پڑھنے سے پہلے ایک تو یہ کہ یہاں پہ چوتھی آیت میں من کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہم نہ کریں، ترجمہ کوئی کریں، کوئی کے معنی میں آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو کہ ما لکم من دون اللہ، یعنی کوئی اللہ کے سوا کوئی تمہارا ولی نہیں. اور دوسرا یہ کہ خوشخبری اس میں یہ دی گئی ہے کہ آپ کتاب کا تیسرا حصہ پڑھ کر آپ قرآن کریم کے 46,300 الفاظ سے آشنا ہو گئے ہیں. یعنی یہاں تک یہ بڑی بات ہے، نہیں قرآن پاک کے بہت زیادہ جو ریپیٹ ہونے والے الفاظ ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں. یعنی یہ 12 سبق جو آپ نے پڑھے ہیں قرآن پاک کے جو ہے وہ بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والے. ابھی ہم چوتھے حصے میں پہنچ گئے ہیں، آخری 4 سبق اس پہلی جلد کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ پہلے 3 حصہ جو پڑھے آپ نے یعنی 46,300 الفاظ سے آشنا ہو گئے ہیں، یعنی چونکہ ریپیٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ.
انشاءاللہ اس دل کے اختتام تک مزید جو ہے وہ 2269 دیگر الفاظ سے بھی آپ آشنا ہو جائیں گے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ صحیح طرح سے پہلی جلد پڑھ لیں تو کافی زیادہ یعنی قرآن پاک کے آپ تقریباً 65 کے نزدیک جو ہے وہ % کے نزدیک الفاظ معنی سیکھ لیتے ہیں. یعنی تقریباً 48,000 الفاظ جو ہے وہ آپ پہلی جلد کے اختتام پہ ہی سیکھتے ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں. مانوس الفاظ میں اکثر یعنی اکثر یا زیادہ رزق یہ روزی، یہ اردو میں بھی اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں ورڈ. عرش یا تخت، غیر علاوہ نہیں، شفاعت یا سفارش، کریم یعنی کریم یا رتبے والا یا قابل قدر. نئے الفاظ میں ہے ملک یعنی فرمانروا، حاکم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں. جیسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار. یہ اللہ نہیں ہے، اللہ پہلے گزر چکا تھا. اللہ کا معنی ہوتا ہے سوائے، علاوہ، اور یہ اعلی توجہ دلانے کے لیے، یعنی آگاہ ہو جاؤ، خبردار. الا ان للہ، آگاہ ہو جاؤ گے. تو یہ جملے کے شروع میں معمولاً آتا ہے خبردار کرنے کے لیے. تتقون، تم سب تقوی اختیار کرتے ہو یا تم سب ڈرتے ہو. اور اسی طرح ترجعون، تم سب پلٹائے جاؤ گے. اچھا جی. اسی طرح سے تعالی یعنی وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے، بلند و برتر ہے. جیسے کہتے ہیں علی عظیم، تو یہاں پہ تعالی ہے. اللہ تعالی جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی بہت، یعنی اللہ بہت بلند ہے، بلند و برتر ہے. مسیر یعنی بازگشت، پلٹ، واپسی. اور نصیر مددگار، یاور یا مددگار. اور واسع یا واسعہ، گنجائش والا، وسیع، پھیلا ہوا. واسب پائیدار، محکم. اور یؤتی یعنی وہ دیتا ہے. اور اسی طرح سے یخلق، وہ خلق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے. خالق کا پہلے گزرا ہے، خالق کا اس نے خلق کیا، اور یہ کنٹینیوز ہے، پہلے مضارع ہو جائے گا. یخلق، وہ خلق کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے. یعبدون، وہ سب عبادت کرتے ہیں. پہلے ورڈ گزر چکے ہیں، اعبدو، تم سب عبادت کرو. ٹھیک ہے، پہلے امر گزرا ہے. لیکن یہ یعبدون پریزنٹ ہے، پہلے مضارع ہے، وہ سب عبادت کرتے ہیں. یعلمون، وہ سب جانتے ہیں. اور یملک، وہ مالک یا صاحب اختیار ہے. یعنی کہ یہ حمزہ جو شروع میں استعمال ہوتا ہے کسی ورڈ کے شروع میں، کسی کلمے کے شروع میں لگتا ہے، تو یعنی کیا کے معنی سوالیہ معنی دیتا ہے. تو یہ ہو گئے الفاظ معنی. ان کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں آپ اور ذہن نشین کریں. پھر چند سوال آپ سے کریں گے اس سے، اور پھر تمرین بھی حل کرتے ہیں. ایک اعلی تعالی، الف کیا بلند و برتر ہے، آگاہ ہو جاؤ. بے کیا آگاہ ہو جاؤ، وہ بلند و برتر ہے. کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے. احسن. ترتیب کے حساب سے، الفاظ کی ترتیب کے حساب سے بے صحیح ہے. کیا آگاہ ہو جاؤ، وہ بلند و برتر ہے. جس ترتیب سے الفاظ ہے اسی ترتیب سے معنی دیکھ لیں. بے صحیح ہے. دو تتقون یعبدون یعلمون، الف تم سب تقوی اختیار کرتے ہو، وہ سب عبادت کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. بے ان سب نے تقوی اختیار کیا، تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب جانتے ہو. کون سا ٹھیک ہے؟ الف. جی الف ٹھیک ہے، بالکل صحیح، الف ٹھیک ہے. تین کریم، مصیر، نصیر.
الف بزرگ واپسی مددگار، بے عظیم راستہ مدد. کون سا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ بھی الف ٹھیک ہے. احسن. 4 یخلقو یؤتی ترجعون. الف اس نے خلق کیا، اس نے دیا، تم سب پلٹو گے. بے وہ خلق کرتا ہے، وہ دیتا ہے، تم سب پلٹائے جاؤ گے. کون سا ٹھیک ہے؟ بے ٹھیک ہے. یخلقو یعنی وہ خلق کرتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے. 5 واسب اعوذ. الف پائیدار وسیع میں نے پناہ مانگی. بے گنجائش والا پائیدار میں پناہ مانگتا ہوں. بے ٹھیک ہے، گنجائش والا پائیدار میں پناہ مانگتا ہوں. احسن. خوب. جز بے ہے معنی کے اعتبار سے کون سے جملے صحیح ہیں؟ اور اس کے لیے ہے پائیدار دین. اب 2 آیتیں میں دیکھیں کون سی آیت ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. کون سی ٹھیک ہے؟ بے ٹھیک ہے. جی بے کا ترجمہ تھا. اور خوب. 2 وہ مالک نہیں ہے ان کے لیے روزی کا. الف لا یملک لہم رزقا. بے فتعالی اللہ الملک الحق. کون سا ٹھیک ہے؟ الف ٹھیک ہے. احسن. 3 پاس بلند و برتر ہے وہ خدا جو برحق فرماروا ہے. الف فتعالی اللہ الملک الحق. بے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. الف صحیح ہے. فتعالی اللہ الملک الحق. پس بلند و برتر ہے وہ خدا جو برحق فرماروا ہے. 4 کہہ دو کہ خدا کے لیے ہے سب کی سب شفاعت. الف قل اعوذ برب الناس. بے قل للہ الشفاعت جمیعا. کون سا ٹھیک ہے؟ بے صحیح ہے. احسن احسن. 5 اور خدا دیتا ہے اپنی حکمرانی جسے وہ چاہتا ہے. الف واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. بے واللہ علی کل شیء قدیر. کون سا ٹھیک ہے؟ الف ٹھیک ہے. یؤتی ملکہ من یشاء. احسن. افغیر اللہ تتقون. الف تو کیا غیر خدا سے تم سب ڈرتے ہو. بے تو کیا غیر خدا پر ایمان لاتے ہو ڈرتے ہو. تتقون ہے. الف ٹھیک ہے. تو کیا تم غیر خدا سے تم سب ڈرتے ہو. الف ٹھیک ہے. 2 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہو غیر خدا کی. بے اور عبادت کرتے ہیں وہ سب غیر خدا کی. کون سا ٹھیک ہے؟ وہ اور عبادت کرتے ہیں وہ سب غیر خدا کی. بے ٹھیک ہے. 3 وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الف اور نہیں ہے تمہارے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست اور نہ مددگار. بے اور جو بھی تمہارے لیے غیر خدا ہے تمہارا سرپرست اور مددگار ہے. کون سا ٹھیک ہے؟ الف صحیح ہے. اور نہیں ہے تمہارے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار. جی الف صحیح ہے. احسن. 4 واللہ واسع علیم. الف اور خدا وسعت دیتا ہے اپنے علم کو. بے اور خدا کا رحم و کرم وسیع ہے اور وہ دانا ہے. کون سا ٹھیک ہے؟ واسع علیم. بے صحیح ہے. الف الف یا بے؟ ہاں بے ٹھیک ہے. الف درست نہیں ہے. ہاں علیم جاننے والا یا دانا دونوں ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اللہ اور خدا وسیع ہے. وسیع یعنی کس اعتبار سے وسیع ہے؟ یعنی رحم و کرم کے اعتبار سے گنجائش والا ہے. تو لہذا یہاں پہ اس کو بریکٹ میں لے آئیں. اور خدا کا رحم و کرم وسیع ہے اور وہ دانا یا جاننے والا ہے. بے صحیح ہے, دانا بھی صحیح ہے اور یا جاننے والا بھی صحیح ہے. 5 ثم الیہ ترجعون. الف وہ پھر اس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. بے پھر اس کی طرف لوگ پلٹیں گے. کون سا ٹھیک ہے؟ الف صحیح ہے. ثم الیہ ترجعون. احسن. خوب. اب یہاں پہ یہی دوبارہ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ مزید مہارت کے لیے تحت اللفظی ترجمہ کریں. اچھا, اب یہاں پہ کچھ آیات ہیں, آیات کے حصے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ نے ایک ایک کر کے ترجمہ کرنا. جی خیر پر جی صاحب پہلے بتائیں. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, اور اس کے لیے ہے. وَلَهُ یعنی اور اس کے لیے ہے جو کچھ, ما یعنی جو کچھ, فی السماوات آسمانوں میں, اور اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. خوب. 2 الا ان وعد اللہ حق. الا ان وعد اللہ حق. عشرت فاطمہ آپ بتائیں. آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے یا سچا ہے. تیسری آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. عابدہ اختر آپ بتائیں. یعبدون اور وہ سب عبادت کرتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے غیر کی, اللہ کو چھوڑ کر یا غیر خدا کی. احسن. اعوذ برب الناس. خوب اس آیت کا ترجمہ کریں. فرحت النساء. بہت اچھا ماشاء اللہ. قل اعوذ برب الناس, کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں, برب الناس لوگوں کے پروردگار کی, پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. رب العرش الکریم. خوب. فرزانہ حیدر آپ ترجمہ کریں. وہ رب العرش الکریم یعنی وہ پروردگار ہے رتبے والے عرش کا, رتبے والے عرش کا پروردگار ہے. خوب. 6 یحیی و یمیت. یحیی و یمیت. جی کون بتائے گا؟ غلام حیدر آپ بتائیں گے. یحیی و یمیت. بہت خوب. یحیی وہ زندہ کرتا ہے, وہ یمیت اور وہ مارتا ہے. ہاں وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے یا موت دیتا ہے. خوب. اس کے بعد ہے یخلق ما یشاء. یخلق ما یشاء. جی گلشن اگر آپ بتا دیں تو. یخلق ما یشاء. بہت خوب. یخلق وہ خلق کرتا ہے. ما یہ مطلب ہوتا ہے جو کچھ یا جو بھی. ہاں اگر یہاں ہوتا نا من تو من کا مطلب جسے بہتر تھا, لیکن یہاں پہ ہے ما کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ یا جو بھی. یخلق ما یشاء وہ خلق کرتا ہے جو کچھ یا جو بھی وہ چاہتا ہے. ماشاءاللہ وہ خلق کرتا ہے جو وہ یا جو بھی وہ چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. احسن. آگے میں بتائیں گے. عشرت فاطمہ آپ بتا دیں. جی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ یعنی کل یعنی تمام یا ہر, اس کا معنی کیا جا سکتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 9 ہے یؤتی ملکہ من یشاء. آپ ڈاکٹر آپ بتائیں. وہ یعنی اس کی حکومت ہو. ہاں ٹھیک ہے. وہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے. دیکھیں نا ملک کا لفظی معنی ہے اس کی حکمرانی. ٹھیک ہے. اس کی حکمرانی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اللہ کی طرف. یعنی وہ دیتا ہے اپنی حکمرانی. ملک یعنی اپنی حکمرانی. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ہاں وہ دیتا ہے اپنی حکمرانی جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم. واللہ واسع علیم. خوب. سفر عباس آپ ترجمہ کریں. اور اللہ گنجائش والا یا اللہ کا رحم و کرم وسعت والا ہے
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے اعتبار سے وسعت والا نا، اللہ واسع ہے یعنی گنجائش والا، علیم جاننے والا ہے. تو اب وسعت واسع کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کا جسم بڑا وسیع، خدا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی جسم نہیں ہے جس طرح سے کسی کا جسم ہوتا ہے. لہذا اللہ واسع علیم، یعنی اللہ وسعت والا ہے، گنجائش والا ہے، علیم جاننے والا ہے. آگے وللہ ملک السماوات والارض، یہ ہیومن بینگ کے نام سے آئی ڈی ہے، اگر آپ بتا دیں یہ وا اور وللہ اور اللہ کے لیے الفاظ پہ غور کیا کریں. وا للہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک یعنی فرمانروائی حکمرانی، السماوات آسمانوں کی، اور اللہ کے لیے ہے حکمرانی آسمانوں کی. وَإِلَيْهِ المصیر، وَإِلَيْهِ المصیر، سید جعفری آپ بتائیں گے. الیہ المصیر، اور اسی کی طرف یا اس کی طرف، المصیر یعنی بازگشت ہے، واپسی ہے، پلٹنا ہے، اور اسی کی طرف واپسی ہے، اسی کی طرف بازگشت ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے. قل للہ الشفاعت، طالب حسین آپ بتائیں. قل یعنی کہہ دو، للہ اللہ کے لیے، الشفاعت یعنی سب شفاعت یا ساری کی ساری شفاعت، کہہ دو اللہ کے لیے ہے ساری شفاعت، یہ تمام شفاعتیں. احسن. ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، فرۃ النساء بتائیں. خوب. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. الیہ یعنی اس کی طرف، ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے. احسن. خالی جگہ کو ثم پھر الیہ اس کی طرف، ترجعون تم سب پلٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. مشق نمبر 4 دی ہوئی الفاظ اور آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ کو پر کریں. یہاں پہ اوپر چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آپ نے آیت کو کمپلیٹ کرنا ہے. ترجمہ نیچے پورا دیا گیا، تو ترجمے کی مدد سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا ورڈ یہاں پہ آئے گا. پہلی آیت ہے الحمد للہ الذی ما فی السماوات وما فی الارض ولہ، خالی جگہ، وہو الحکیم الخبیر، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اس کے لیے ہے تمام تعریفیں آخرت میں، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے. یا کیا آئے گا خالی جگہ؟ ہاں جی، الحمد فی الآخرہ، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ. احسنت. اور اس کے لیے ہے تعریف آخرت میں. ٹھیک ہے. دوسری آیت لہ ما فی السماوات وما فی الارض، و خالی جگہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ برتر بزرگ ہے. احسن، بہت خوب. وہو ہاں علی العظیم. کوئی بات نہیں، چلیں یہ خالی جگہ کر لیں، پھر آگے آیات جو ہے جس سے پوچھی جائیں گے وہ بتائیں گے. تو یہ مختصر ہے. تو وہو علی العظیم، ٹھیک ہے. تیسری آیت ہے صراط، خالی جگہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس خدا کا راستہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. کیا ہوگا یہاں پہ؟ صراط، ہاں، صراط اللہ الذی. احسن. صراط اللہ الذی یعنی اس خدا کا راستہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. خوب. چوتھی آیت ہے لہو ملک السماوات والارض، خالی جگہ، وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہ زندہ کرتا ہے، زندہ اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر. یحیی و یمیت. احسنت. آئے گا یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. وہ پانچویں آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ اعلیٰ، خالی جگہ، جس کے لیے ہے فرمانروائی آسمانوں کی اور زمین کی، اور خدا ہر چیز پر گواہ ہے. کیا ہوگا؟
شہید. احسن. واللہ علی کل شیء شہید. بہت خوب ماشاء اللہ. اب ہم آتے ہیں واپس پلٹ کے شہید بھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. جی واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی حکمرانی جسے وہ چاہتا ہے اور وہ وسعت والا یا گنجائش والا، علیم جاننے والا یا دانا ہے، اور وہ وسعت والا جاننے والا ہے یا دانا ہے. خوب. اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انشاءاللہ بہت خوب. تو اسی طرح سے آپ کو پریکٹس ہوگی ترجمہ کرنے کی. ہاں کرتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کیا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اور اللہ کے لیے ہے حکمرانی یا فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما اور جو کہ یا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. یہ دونوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی آسمان اور زمین، ان دونوں کی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء وہ خلق کرتا ہے جو کچھ یا جو بھی وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے. تو تیسری آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. یہ بھی اسی گزشتہ آیت سے ملتی جلتی ہے. فرزانہ حیدر آپ ترجمہ کریں. اور اللہ کے لیے ہے حکمرانی آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف بازگشت یا واپسی ہے یا پلٹنا ہے. چوتھی آیت ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اس آیت کا ترجمہ کریں گے سفر عباس. بس یہ ہم یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ترجمہ کریں کمپلیٹ. تو بے شک اللہ کے لیے ہے، بے شک ان اللہ لہو بے شک اللہ کے لیے ہے. ان اللہ لہو یعنی بے شک اللہ ہی اس کے لیے. تو یہاں پہ ہم معنی کریں گے بے شک اللہ کے لیے ہے حکمرانی آسمانوں اور زمین کی. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور نہیں ہے تم سب کے لیے اس اللہ کے سوا من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی سرپرست یا دوست ولا نصیر اور نہ ہی مددگار. بہت خوب. پانچویں آیت ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. عابدہ خان بہت خوب ماشاءاللہ بہترین ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں نے اچھا کیا ہے، لیکن تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ ترجمہ رہ گیا تھا، اس لیے انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. آگاہ ہو جاؤ یا خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے، للہ یعنی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آگاہ ہو جاؤ یا خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے یا برحق ہے. اور لیکن اکثرہم یعنی ان میں سے اکثر، اکثرہم یعنی ان کے اکثر یا ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے. چھٹی آیت ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. تو اس آیت کا ترجمہ کریں گلشن. اچھا ترجمہ کیا آپ نے، جزاک اللہ. اور اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کے لیے پائیدار دین ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے پائیدار دین ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ پس کیا تم اللہ کے غیر سے یا غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو یا تقوی اختیار کرتے ہو؟ ساتویں آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا. اس آیت کا ترجمہ کریں عشرت فاطمہ. ماشاءاللہ. وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں اللہ کے غیر کی، من دون اللہ یا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے غیر کی، جو مالا یملک جو کہ مالک نہیں ہے ان سب کے لیے رزق کا. ان جو غیر اللہ جو ہے جو اللہ کا غیر ہے وہ مالک نہیں ہے ان سب کے لیے رزق کا. من السماوات والارض آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی یا ذرا بار بھی، شیئن یعنی کچھ چیز کا،
یعنی وہ مالک نہیں ہے ان سب کے لیے رزق کا آسمان اور زمین میں سے کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، آسمان اور زمین کے رزق میں سے کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو 8ویں آیت فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے، پس بلند و برتر ہے اللہ جو برحق فرمانروا ہے، الملک الحق جو برحق فرمانروا ہے، نہیں معبود سوائے اس کے، وہ رب عرش الکریم، وہ پروردگار ہے رتبے والے عرش کا یا قابل قدر عرش کا۔ خب 9ویں آیت ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اگر ترجمہ کرنا چاہے شہزاد اسلم، آپ ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے کہ کہہ دو اللہ کے لیے ہے الشفاعت و جمیعہ، یعنی سب کی سب شفاعت، کہہ دو اللہ کے لیے ہے سب کی سب شفاعت، اس کے لیے ہے حکمرانی یا فرمانروائی آسمانوں اور زمین کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ ابھی آپ میں سے کسی نے برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، رب الناس لوگوں کے پروردگار، ملک الناس لوگوں کے، ملک الناس لوگوں کے فرمانروا کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ تو یا دوسرے لفظ کو میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ کسی شخص یا چیز کا نام بتاتے ہیں۔ یہاں اسم کی قسموں سے آشنائی کے لیے درج ذیل 2 طرح سے اسموں پر توجہ کریں۔ مثلا مومن، مومن یعنی ایمان لانے والا، حسن اچھا، صالح نیک مرد، کافر کافر مرد، اسد یعنی شیر۔ اور دوسرے گروپ جو ہے مثلا مومنہ ایمان لانے والی، حسنہ اچھی، صالحہ نیک عورت، کافرہ کافر عورت، نعجہ گائے، بکرا کو کہتے ہیں، نعجہ گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں پہلے گروہ کے الفاظ انسان یا حیوان کے نر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس گروہ کو جو اسم مذکر کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ کے الفاظ جو ہے انسان یا حیوان کے مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان اسموں کو اسم مؤنث کہتے ہیں۔ اور بہت سارے اسم مؤنث اسم مذکر کے آخر میں صرف گول تے لگانے سے بڑھانے سے جو ہے وہ مؤنث بن جاتے ہیں، جیسے مومن سے مومنہ، آخر میں گول تے لگا کے مومنہ، مسلم مسلمہ، اکثر جو ہے عربی کے ورڈ اسی طرح سے گول تے لگانے سے ہی بن جاتے ہیں۔ البتہ بعض کے بارے میں یہ ہے کہ درج ذیل کچھ ایسے اسما بھی ہیں کہ جو مختلف چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، مثلا حجر یعنی پتھر، شمس سورج، قمر چاند، فاکہہ پھل، عین آنکھ، یہ جو اسما ہیں یہ نہ تو کسی انسان پر دلالت کریں یا حیوان وغیرہ کے پر دلالت نہیں کرتے، ان کے نر یا مادہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن عربی زبان کے اندر جو ہے وہ ان میں سے ان کے کچھ مذکر اور کچھ کو مذکر کے طور پر کچھ کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا شمس جو ہے وہ اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور قمر کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے مؤنث کا صیغہ اور لفظ استعمال ہوتا ہے شمس کے لیے، اور قمر کے لیے مؤنث مذکر کا۔ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، جیسے بادل، مثلا بادل آیا یا بادل مذکر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، ہوا مؤنث استعمال ہوتا ہے، مثلا ہوا چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر اور مؤنث اردو میں بھی جس طرح استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی مذکر مؤنث، اگرچہ یہ حقیقی مذکر مؤنث نہیں ہے، ان کو مجازی کہتے ہیں۔ تو جب ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، یعنی نہ کسی انسان یا حیوان پر دلالت کرتا اور نہ ہی نر مادہ پر دلالت کرتا، تو یہاں پہ بہرحال ان الفاظ کے لیے بھی ورڈ مذکر یا مؤنث کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ اب یعنی آخر میں اگر گول تے ہوگی تو وہ علامت ہے مؤنث کی۔ اب یہاں پہ مذکر اور مؤنث آپ نے پہچانا، جیسے الصراط، الصراط کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ الآخرہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ دیکھیں نر مادہ نہیں ہے یہاں پہ، مؤنث یعنی ورڈ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔
آخر میں گول تے جو ہے مؤنث کی علامت ہے. الصلاۃ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. آخر میں گول تے جہاں پہ بھی آئے گی مؤنث کی علامت ہے. عظیم، ہاں عظیم مذکر ہوگا. الحجارہ، حجارہ مؤنث ہوگا. العجل، عجل یعنی بچڑے کو کہتے ہیں، مذکر ہے. الرسول یہ بھی مذکر ہے. السوارقہ مؤنث ہے. مشرکہ مؤنث ہے. احسان. اور یہاں پہ بھی ان کو مذکر کو مؤنث میں چینج کرنا ہے، جیسے الحافظہ کو الحافظ. ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہے. المتصدقہ سے کیا بنے گا؟ متصدق. آخر سے گول تے ہٹا دینی ہے. المسلمہ سے المسلم. الصالحہ الصالح. ٹھیک ہے، صرف آخر سے گول. قانتہ سے قانت. قانت ہاں قانتین ہے نا ہاں جی جی بالکل. قانت فرما بردار. ٹھیک ہے. القانتین القانتات قرآن میں ہے نا، قانتین القانتین والقانتات یعنی فرما بردار. صائم یعنی روزے دار. صائمہ روزہ رکھنے والی عورت. صائم یعنی روزہ رکھنے والا. ذاکر ذکر کرنے والی عورت. ذاکر ذکر کرنے والا. صابرہ صبر کرنے والی، اور صابر صبر کرنے والا. تو یہ مذکر اور مؤنث ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اب تک آپ قرآن کریم کے تقریباً 62% الفاظ یا ان سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ان سے آشنا مزید جو ہے وہ آپ کو مشقوں کو پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ نے کسی دوست کار کے کسی فاج یا اسی طرح سے ان کے ساتھ مل کے آپ مباحثہ کریں، اور اس طرح قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کے سلسلے میں آپ یہ توانائی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. تو آپ جو انشاءاللہ سے اس کوشش کو جاری رکھیں. آخر میں اس مفاہیم قرآن سے آشنائی، یعنی یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی مالکیت و حکمرانی سے متعلق، کہ کائنات کا خدا، پوری کائنات خدا کے زیر فرمان ہے. اسی طرح سے بیان ہوا کہ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے. خدا کی ولایت اور سرپرستی کو تسلیم کرنا سب کے لیے ضروری ہے. یہ جو ہے وہ تفصیل انشاءاللہ آپ پڑھ لیجئے گا، اور اختیاری مشق میں بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن بہتر ہے اگر اس کا ترجمہ بھی کریں اور کوشش کریں اور مزید پریکٹس کی کریں، تو آپ کے لیے اور جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے آپ جو ہے ترجمے کو سیکھ سکتے ہیں.